بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 17 جنوری سن 1903 بمقام جہلم۔ فرمایا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر کے اگر مکے کی نمبرداری چھوڑ دی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک دنیا کی بادشاہی دی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کمبل پہن لیا اور ہرچہ بعد ماں کشتی در آب انداختیم کا مشتاق ہو کر آپ کو قبول کیا، تو کیا خدا تعالیٰ نے ان کے اجر کا کوئی حصہ باقی رکھ لیا؟ ہرگز نہیں۔ جو خدا تعالیٰ کے لیے ذرا بھی حرکت کرتا ہے وہ نہیں مرتا جب تک اس کا اجر نہ پالے۔ حرکت شرط ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف معمولی رفتار سے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ ایمان یہ ہے کہ کچھ مخفی ہو تو مان لے۔ جو ہلال کو دیکھ لیتا ہے تیز نظر کہلاتا ہے، لیکن 14ویں کے چاند کو دیکھ کر شور مچانے والا دیوانہ کہلائے گا۔ اس موقع پر حضرت شہزادہ سید عبداللطیف صاحب نے عرض کی کہ حضور، میں نے ہمیشہ آپ کو سورج ہی کی طرح دیکھا ہے، کوئی امر مخفی یا مشکوک مجھے نظر نہیں آیا، پھر مجھے کوئی ثواب ہوگا یا نہیں؟ اس پہ فرمایا، آپ نے اس وقت دیکھا جب کوئی دیکھ نہ سکتا تھا۔ آپ نے اپنے آپ کو نشانہ ابتلا بنا دیا اور ایک طرح سے جنگ کے لیے تیار کر دیا۔ اب بچ جانا یہ خدا کا فضل ہے۔ ایک شخص جو جنگ میں جاتا ہے اس کی شجاعت میں تو کوئی شبہ نہیں، اگر وہ بچ جاتا ہے اور اس سے کوئی گزند نہیں پہنچتا تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اسی طرح آپ نے اپنے آپ کو خطرات میں ڈال دیا اور ہر دکھ اور ہر مصیبت کو اسراء میں اٹھانے کے لیے تیار ہو گئے، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ خان عجب خان صاحب زیدہ نے عرض کی، حضور، پشاور میں میرے مخالف لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے میرے والد سے کہا کہ اس کو منع کرو۔ میں نے ان کو یہی جواب دیا کہ میں نے جس صداقت کو دیکھ لیا ہے اور خدا کے فضل سے سمجھ لیا ہے، اب اسے سچائی سمجھ کر میں کیوں کر چھوڑ سکتا ہوں؟ اگر اب چھوڑوں تو مجھ سے بڑھ کر خطا کار اور ضیاء کار کون ہوگا، کیونکہ مجھ پر حجت پوری ہو چکی ہے۔ اس پر انہوں نے اور تو کچھ نہ کہا، صرف یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وہ جادوگر ہے۔ حضور نے فرمایا، جادوگر کہلانا قدیم سے انبیاء علیہ السلام کی سنت چلی آتی ہے۔ ہم کو اگر کسی نے جادوگر کہا تو اسی سنت کو پورا کیا، مگر یاد رکھنا چاہیے کہ ہم تو قرآن شریف پیش کرتے ہیں جس سے جادو بھاگتا ہے۔ اس کے بالمقابل کوئی باطل اور سحر نہیں ٹھہر سکتا۔ ہمارے مخالفوں کے ہاتھ میں کیا ہے جس کو وہ لیے پھرتے ہیں؟ یقیناً یاد رکھو کہ قرآن شریف وہ عظیم الشان حربہ ہے کہ اس کے سامنے کسی باطل کو قائم رہنے کی ہمت ہی نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی باطل پرست ہمارے سامنے اور ہماری جماعت کے سامنے نہیں ٹھہرتا اور گفتگو سے انکار کر دیتا ہے۔ یہ آسمانی ہتھیار ہے جو کبھی کون نہیں ہو سکتا۔ ہمارے اندرونی مخالف اس کو چھوڑ کر الگ ہو گئے ہیں، ورنہ اگر قرآن شریف کے روح سے یہ فیصلہ کرنا چاہتے تو ان کو اس قدر مصیبتیں پیش نہ آتیں۔ ہم خدا تعالیٰ کا پیارا اور یقینی کلام قرآن شریف پیش کرتے ہیں اور وہ اس کے جواب میں قرآن شریف سے استدلال نہیں کرتے۔ ہمارا مذہب یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کے کلام کو مقدم کرو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ جو قرآن شریف کے خلاف ہو ہم نہیں مان سکتے، خواہ وہ کسی کا کلام ہو۔ اللہ تعالیٰ کے کلام پر ہم کسی کی بات کو ترجیح کس طرح دیں؟ ہم حدیث کی عزت کرتے ہیں اور اپنے مخالفوں سے بھی بڑھ کر حدیث کو واجب العمل سمجھتے ہیں، لیکن یہ سچ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ وہ حدیث قرآن شریف کے کسی بیان کے متعارض یا متخالف نہ ہو، اور محدثین کے اپنے وضع کردہ اصولوں کے بنا پر اگر کوئی حدیث موضوع بھی ٹھہرتی ہو لیکن قرآن شریف کے مخالف نہ ہو بلکہ اس سے قرآن شریف کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے، تب بھی ہم اس کو واجب العمل سمجھتے ہیں اور اس امر کا پاس کریں گے کہ وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے۔ لیکن اگر کوئی حدیث ایسی پیش کی جاوے جو قرآن شریف کے مخالف ہو تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کی تعویل کر کے اس مخالفت کو دور کریں، لیکن اگر وہ مخالفت دور نہیں ہو سکتی تو پھر ہم کو وہ حدیث بہرحال چھوڑنی پڑے گی، کیونکہ ہم اس پر قرآن کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اس پر بھی ہم دعویٰ سے کہتے ہیں کہ وہ تمام احادیث جو اس معیار پر صحیح ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ بخاری اور مسلم میرے دعوے کی تائید اور تصدیق کرتے ہیں۔ جیسے قرآن شریف نے فرمایا کہ مسیح مر گئے، اسی طرح بخاری اور مسلم نے تصدیق کی
اور انی متوفی کا کے معنی ممیت کا کیے، جیسے قرآن شریف سے یہ ثابت ہے کہ بنی اسماعیل کو اسی طرح شر عطا ہوا جیسے بنی اسرائیل کو بزرگی دی تھی، جیسے بنی اسرائیل کو بزرگی دی تھی ویسے ہی احادیث سے یہ پایا جاتا ہے۔ ان لوگوں پر جو انکار کرتے ہیں افسوس ہے، ان کو رسم اور عادت نے خراب کر دیا ہے، ورنہ یہ میرا معاملہ ایسا مشکل اور پیچیدہ نہ تھا جو سمجھ میں نہ آتا۔ قرآن شریف سے ثابت، احادیث سے ثابت، دلائل عقلیہ سے ثابت، اور پھر تائیدات سماویہ اس کے مصدق اور ضرورت زمانہ اس کے معید، باوجود اس کے بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ حق پر نہیں۔ غور کر کے دیکھو کہ جب یہ لوگ خلاف قرآن و سنت کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ زندہ آسمان پر بیٹھے ہیں، تو پادریوں کو نکتہ چینی کا موقع ملتا ہے اور وہ جھٹ پٹ کہہ اٹھتے ہیں کہ تمہارا پیغمبر مر گیا اور معاذ اللہ وہ زمینی ہے، حضرت عیسیٰ زندہ اور آسمانی ہے، اور اس کے ساتھ ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر کے کہتے ہیں کہ آپ مردہ ہیں۔ سوچ کر بتاؤ کہ وہ پیغمبر جو افضل الرسل اور خاتم الانبیاء ہے، ایسا اعتقاد کر کے اس کی فضیلت اور خاتمیت کو یہ لوگ بٹا نہیں لگاتے، ضرور لگاتے ہیں، اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا ارتکاب کرتے ہیں۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ پادریوں سے جس قدر توہین ان لوگوں نے اسلام کی کرائی ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مردہ کہلایا ہے، اسی کی سزا میں یہ نکبت اور بدبختی ان کے شامل حال ہو رہی ہے۔ ایک طرف تو منہ سے کہتے ہیں کہ وہ افضل الانبیاء ہیں، اور دوسری طرف اقرار کر لیتے ہیں کہ 63 سال کے بعد مر گئے اور مسیح اب تک زندہ ہے اور نہیں مرا، حالانکہ اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، سورہ نساء آیت 114۔ پھر کیا یہ ارشاد الہی غلط ہے؟ نہیں، بالکل درست اور صحیح ہے۔ وہ جھوٹے ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مردہ ہیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی کلمہ توہین کا نہیں ہو سکتا۔ حقیقت یہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی فضیلت ہے جو کسی نبی میں نہیں ہے۔ میں اس کو عزیز رکھتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو جو شخص بیان نہیں کرتا وہ میرے نزدیک کافر ہے۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ جس نبی کی امت کہلاتے ہیں اسی کو معاذ اللہ مردہ کہتے ہیں، اور اسی نبی کو جس کی امت کا خاتمہ ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ پر ہوا ہے اسے زندہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم یہودی تھی، اور اس کی نسبت خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اب قیامت تک ان کو عزت نہ ملے گی۔ اب اگر حضرت عیسیٰ پھر آ گئے تو پھر گویا ان کی کوئی عزت بحال ہو گئی، اور قرآن شریف کا یہ حکم باطل ہو گیا۔ جس پہلو اور ایسی سے دیکھو، جو کچھ وہ مانتے ہیں اس پہلو سے قرآن شریف کا ابطال اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین لازم آتی ہے۔ پھر تعجب ہے کہ یہ لوگ مسلمان کہلا کر ایسے اعتقادات رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو یہود کے لیے فتویٰ دیتا ہے کہ ان میں نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور وہ ذلیل ہو گئے، پھر ان میں زندہ نبی کیسے آ سکتا ہے؟ ایک مسلمان کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ جب اس کے سامنے قرآن شریف پیش کیا جاوے تو وہ انکار کے لیے لب کشائی نہ کرے، مگر یہ قرآن سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں، وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں جاتا۔ ورنہ کیا یہ کافی نہ تھا کہ قرآن شریف میں صاف فرمایا ہے یا عیسیٰ انی متوفی کا و رافع کا الیہ، اور اس سے بڑھ کر خود حضرت مسیح کا اپنا اقرار موجود ہے فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، سورہ مائدہ آیت 118۔ اور یہ قیامت کا واقعہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوگا کہ کیا تو نے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو خدا بناؤ؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب تک میں ان میں زندہ تھا میں نے تو نہیں کہا، اور میں وہی تعلیم دیتا رہا جو تو نے مجھے دی تھی، لیکن جب تو نے مجھے وفات دے دی اس وقت تو ہی ان کا نگہبان تھا۔ اب یہ کیسی صاف بات ہے؟ اگر یہ عقیدہ صحیح ہوتا کہ حضرت مسیح کو دنیا میں قیامت سے پہلے آنا تھا تو پھر یہ جواب ان کا کس طرح صحیح ہو سکتا ہے؟ ان کو تو کہنا چاہیے تھا کہ میں دنیا میں جب دوبارہ گیا تو اس وقت صلیب پرستی کا زور تھا اور میری الوہیت اور ابنیت پر بھی شور مچا ہوا تھا، مگر میں نے جا کر صلیبوں کو توڑا اور خنزیروں کو قتل کیا اور تیری توحید کو پھیلایا۔ نہ یہ جواب دیتے کہ جب تو نے مجھے وفات دے دی اس وقت تو نگران تھا۔ کیا قیامت کے دن حضرت مسیح جھوٹ بولیں گے؟ ان عقائد کی شناخت کہاں تک بیان کی جاوے؟ جس پہلو اور جس مقام سے دیکھو قرآن شریف کی مخالفت نظر آئے گی۔ پھر یہ امر بھی قابل لحاظ ہے کہ دیکھا جاوے حضرت مسیح آسمان پر جا کر کہاں بیٹھے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں جا کر بیٹھے، وہاں جا کر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہیں، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بالاتفاق وفات یافتہ ہیں۔
پھر مردوں میں زندہ کا کیا کام ہے؟ غرض کہاں تک بیان کروں؟ ایک غلطی ہو تو آدمی بیان کرے، یہاں تو غلطیاں ہی غلطیاں بھری پڑی ہیں، باوجود ان غلطیوں کے تعصب اور ضد بڑی ہوئی ہے، اور اس ضد کے سبب سچ کے قبول کرنے میں عذر کر رہے ہیں۔ ہاں، جس کے لیے خدا تعالیٰ نے مقدر کیا ہوا ہے اور اس کے حصے میں سعادت ہے، وہ سمجھ رہا ہے اور اس طرف آتا جاتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے نیکی چاہتا ہے اس کے دل میں واعظ پیدا کر دیتا ہے۔ جب تک دل میں واعظ نہ ہو کچھ نہیں ہوتا۔ اگر خدا کے قول کے خلاف کوئی قول ہو تو خدا کو اس خلاف قول کے ماننے میں کیا جواب دے گا؟ احادیث کے متعلق خود یہ تسلیم کر چکے ہیں، خصوصاً مولوی محمد حسین اپنے رسالہ میں شائع کر چکا ہے کہ اہل کشف احادیث کی صحت بذریعہ کشف کر لیتے ہیں، اور اگر کوئی حدیث محدثین کے اصولوں کے موافق صحیح بھی ہو تو اہل کشف اسے موضوع قرار دے سکتے ہیں اور موضوع کو صحیح ٹھہرا سکتے ہیں۔ جس حال میں اہل کشف احادیث کی صحت کے اس معیار کے پابند نہیں جو محدثین نے مقرر کیا ہے، بلکہ وہ بذریعہ کشف ان کی صحیح قرار دادہ احادیث کو موضوع ٹھہرانے کا حق رکھتے ہیں، تو پھر جس کو حکم بنایا گیا ہے کیا اس کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا؟ خدا تعالیٰ جو اس کا نام حکم رکھتا ہے یہ نام ظاہر کرتا ہے کہ وہ سارا رتب و یابس جو اس کے سامنے پیش کیا جاوے گا تسلیم نہیں کرے گا، بلکہ بہت سی باتوں کو رد کر دے گا، اور جو صحیح ہوں گی ان کے صحیح ہونے کا وہ فیصلہ دے گا، ورنہ حکم کے معنی کیا ہوئے؟ جب اس کی کوئی بات مانی نہیں تو اس کے حکم ہونے سے کیا فائدہ؟ حکم کا لفظ صاف ظاہر کرتا ہے کہ اس وقت اختلاف ہوگا اور 73 فرقے موجود ہوں گے، اور ہر فرقہ اپنے مسلمات کو جو اس نے بنا رکھے ہیں قطع نظر اس کے کہ وہ جھوٹے ہیں یا خیالی چھوڑنا نہیں چاہتا، بلکہ ہر ایک اپنی جگہ یہ چاہے گا کہ اس کی بات ہی مانی جاوے اور جو کچھ وہ پیش کرتا ہے وہ سب کچھ تسلیم کر لیا جاوے۔ ایسی صورت میں اس حکم کو کیا کرنا ہوگا؟ کیا وہ سب کی باتیں مان لے گا، یا یہ کہ بعض رد کرے گا اور بعض کو تسلیم کرے گا؟ غیر مقلد تو راضی نہیں ہوگا جب تک اس کی پیش کردہ حدیث کا سارا مجموعہ وہ مان نہ لے، اور ایسے ہی حنفی، معتزلہ، شیعہ وغیرہ کل فرقے تو تبھی اس سے راضی ہوں گے کہ وہ ہر ایک کی بات تسلیم کرے اور کوئی بھی رد نہ کرے، اور یہ ناممکن ہے۔ اگر یہ ہو کہ کوٹری میں بیٹھا رہے گا اور اگر شیعہ اس کے پاس جائے گا تو اندر ہی اندر مخفی طور پر اسے کہے گا کہ تو سچا ہے، اور پھر سنی اس کے پاس جائے گا تو اس کو کہہ دے گا کہ تو سچا ہے، تو پھر تو اندر مخفی طور پر وہ بجائے حکم ہونے کے وہ پکا منافق ہوا، اور بجائے وحدت کی روح پھونکنے کے اور سچا اخلاص پیدا کرنے کے وہ نفاق پھیلانے والا ٹھہرا۔ مگر یہ بالکل غلط ہے۔ آنے والا موعود حکم واقعی حکم ہوگا، اس کا فیصلہ قطعی اور یقینی ہے۔ ایک نقل مشہور ہے کہ کسی عورت کی دو لڑکیاں تھیں، ایک بیٹ میں بیاہی تھی اور دوسری بانگر میں، اور وہ ہمیشہ یہ سوچتی رہتی تھی کہ دو میں سے ایک ہے نہیں، اگر بارش زیادہ ہو گئی تو بیٹ والی نہیں ہے، اور اگر نہ ہوئی تو بانگر والی نہیں ہے۔ یہی حال حکم کے آنے پر ہونا چاہیے، وہ خود ساختہ اور موضوع باتوں کو رد کر دے گا اور سچ کو لے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا نام حکم رکھا گیا ہے۔ اسی لیے آثار میں آیا ہے کہ اس پر کفر کا فتویٰ دیا جائے گا، کیونکہ وہ جس فرقے کی باتوں کو رد کرے گا وہی اس پر کفر کا فتویٰ دے گا۔ یہاں تک کہا ہے کہ مسیح موعود کے نزول کے وقت ہر ایک شخص اٹھ کر کھڑا ہوگا اور ممبر پر چڑھ کر کہے گا ان ھذا الرجل غیر دیننا، اس شخص نے ہمارے دین کو بدل دیا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت اس امر کا ہوگا کہ وہ بہت سی باتوں کو رد کر دے گا جیسے کہ اس کا منصب اس کو اجازت دے گا۔ غرض اس بات کو سرسری نظر سے ہرگز نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ غور کرنا چاہیے کہ حکم عدل کا آنا اور اس کا نام دلالت کرتا ہے کہ وہ اختلاف کے وقت آئے گا اور اس اختلاف کو مٹائے گا، ایک کو رد کرے گا اور اندرونی غلطیوں کی اصلاح کرے گا۔ وہ اپنے نور فراست اور خدا تعالیٰ کے اعلام سے بعض ڈھیروں کے ڈھیر جلا دے گا اور پکی اور محکم باتیں رکھ لے گا۔ جب یہ مسلم امر ہے تو پھر مجھ سے یہ امید کیوں کی جاتی ہے کہ میں ان کی ہر بات مان لوں، قطع نظر اس کے کہ وہ بات غلط اور بیہودہ ہے؟ اگر میں ان کا سارا رتب و یابس مان لوں تو پھر میں حکم کیسے ٹھہر سکتا ہوں؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ افسوس، یہ لوگ دل رکھتے ہیں پر سوچتے نہیں، آنکھیں رکھتے ہیں مگر دیکھتے نہیں، کان رکھتے ہیں پر سنتے نہیں۔ ان کے لیے بہترین راہ اب یہی ہے کہ وہ رو رو کر دعائیں کریں اور میرے متعلق کشف الحقیقت کے لیے اللہ تعالیٰ ہی سے توفیق چاہیں، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص محض احقاق حق کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے گا تو وہ میرے معاملہ کی سچائی پر خدا تعالیٰ سے اطلاع پائے گا اور اس کا زنگ دور ہو جائے گا۔ بجوز اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جو دلوں کو کھولے اور کشف حقائق کی قوت عطا کرے۔ اسلام اس وقت مصیبت کی حالت میں ہے
اور وہ ایک فنا شدہ قوم کی حالت اختیار کر چکا ہے۔ ایسی حالت اور صورت میں ان لوگوں پر مجھے رونا آتا ہے جو کہتے ہیں کہ اسلام کے استوا شدہ حالت کی اصلاح کے لیے کسی مسئلے کی ضرورت نہیں، یہ لوگ بیمار ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہلاک ہو جائیں۔ ایسے بیماروں سے بڑھ کر کون واجب الرحم ہو سکتا ہے جو اپنی بیماری کو صحت سمجھے؟ یہی وہ مرض ہے جس کو علاج کہنا چاہیے۔ اور ان لوگوں پر اور بھی افسوس ہے جو خود حدیثیں پڑھتے اور پڑھاتے تھے کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آیا کرتا ہے، لیکن اس 14ویں صدی کے مجدد کا انکار کر دیا، اور نہیں بتاتے کہ صدی پر جس میں سے 20 سال گزر گئے کوئی مجدد آیا یا نہیں، خود پتہ نہیں دیتے اور آنے والے کا نام دجال رکھتے ہیں۔ کیا اسلام کی ایک خستہ حالی کا مداوع اللہ تعالیٰ نے یہی کیا کہ بجائے ایک مسلح اور مرد خدا کے بھیجنے کے ایک کافر اور دجال کو بھیج دیا؟ یہ لوگ ایسے اعتقاد رکھ کر خدا تعالیٰ کے اس پاک کتاب قرآن مجید کی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ان پر رحم کرے۔ اس وقت تقویٰ بالکل اٹھ گیا ہے۔ اگر ملانوں کے پاس جائیں تو وہ اپنے ذاتی اور نفسانی اغراض کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مسجدوں کو دکانوں کا قائم مقام سمجھتے ہیں۔ اگر 4 روز روٹیاں بند ہو جائیں تو کچھ تعجب نہیں کہ نماز پڑھنا پڑھانا ہی چھوڑ دیں۔ اس دین کے 2 ہی بڑے حصے تھے، ایک تقویٰ، دوسرے تائیدات سماویہ، مگر اب دیکھا جاتا ہے کہ یہ باتیں نہیں رہیں۔ عام طور پر تقویٰ نہیں رہا، اور تائیدات سماویہ کا یہ حال ہے کہ خود تسلیم کر بیٹھے ہیں کہ مدت ہوئی ان میں نہ کوئی نشانات ہیں، نہ معجزات، اور نہ تائیدات سماویہ کا کوئی سلسلہ ہے۔ جلسہ مذاہب میں مولوی محمد حسین نے صاف طور پر اقرار کیا تھا کہ آپ معجزات اور نشانات دکھانے والا کوئی نہیں، اور یہ ثبوت ہے اس امر کا کہ تقویٰ نہیں رہا، کیونکہ نشانات تو متقی کو ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دین کی تائید اور نصرت کرتا ہے، مگر وہ نصرت تقویٰ کے بعد آتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات اور معجزات اس لیے عظیم الشان قوت و زندگی کے نشانات ہیں کہ آپ سید المتقین تھے۔ آپ کی عظمت اور جلال کا خیال کر کے بھی انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اب پھر اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ یہ سلسلہ کہ آپ کا اللہ تعالیٰ نے پھر ارادہ فرمایا ہے کہ آپ کا جلال دوبارہ ظاہر ہو اور آپ کے اسم اعظم کی تجلی دنیا میں پھیلے، اور اسی لیے اس نے اس سلسلے کو قائم کیا ہے۔ یہ سلسلہ خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے قائم کیا ہے، اور اس کے غرض اللہ تعالیٰ کی توحید اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال ظاہر کرنا ہے۔ اس لیے کوئی مخالف اس کو گزن نہیں پہنچا سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ماننے سے شرک پیدا ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت توحید ہی سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ وہ مسیح کی موت کے پردے کو اٹھا دے اور عالم کو دکھا دے کہ در حقیقت حضرت مسیح عام انسانوں کی طرح تھے، ان میں کوئی خصوصیت اور الوہیت نہ تھی، وہ وفات پا گئے، اور جیسے جسمانی طور پر آپ مر گئے، روحانی طور پر بھی عیسائی مذہب مر گیا، اور اس میں کوئی قبولیت اور شرف کا نشان باقی نہیں۔ ایک بھی عیسائی نہیں جو کھڑا ہو کر دعویٰ سے کہہ سکے کہ میں ان زندہ آثار اور نشانات سے جو زندہ مذہب کے ہیں اسلام کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ 40 کروڑ انسان جو مختلف اغراض نفسانی کی بنا پر یا اور وجوہات سے اس کو خدا بنا رہے ہیں، وہ وقت آتا ہے کہ اس کے خدائی سے توبہ کریں گے اور اس کو عام انسانوں میں جگہ دیں گے۔ مسلمانوں پر افسوس ہے جنہوں نے عیسائیوں کی ہاں میں ہاں ملائی ہے اور اس کو خدا بنانے میں مدد دی۔ عیسائی کھلے طور پر خدا مانتے ہیں اور یہ لوگ خدائی کی صفات دیتے ہیں۔ ان کی ویسی ہی مثال ہے جیسے کوئی شخص کہے کہ فلاں آدمی مر گیا ہے، لیکن دوسرا کہے کہ ابھی مرا تو نہیں مگر بدن سرد ہے اور نبض بھی نہیں چلتی اور حرکت بھی نہیں، تو کیا وہ مردہ نہ ہوگا؟ یہی حال حضرت عیسیٰ کے خدائی کے متعلق ہے۔ خدائی کی صفات ان میں تسلیم کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم خدا نہیں مانتے۔ اب غیرت مند مسلمان سوچ کر جواب دیں کہ جب حضرت عیسیٰ کو خالق مانا جاتا ہے، محیی مانا جاتا ہے، غیب دان مانا جاتا ہے، شافی مانا جاتا ہے، حی مانا جاتا ہے، تو اور کیا باقی رہا؟ غرض مسلمانوں کی حالت بہت نازک ہو گئی ہے اور وہ سوچتے نہیں۔ اس وقت اگر اور نشانات اور تائیدات ہمارے دعوے کی مصدق اور مؤید نہ ہوتی، تب بھی وقت ایسا تھا کہ وہ زبردست ضرورت بتاتا ہے، خدا تعالیٰ ہی ان کی آنکھیں کھولے تو بات بنے گی۔